بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حالت حمل میں جن تکالیف اور صعوبتوں کا سامنا صرف اور صرف تخلیق کے عمل سے گزرنے کے لیے کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اس برداشت کو انتہائی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے انعام کے طور پر اس کے قدموں تلے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایام حمل میں ایک عورت کی تمام تر توجہ کا محور اس کا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اس کی آمد کی خوشی ماں کو وہ تمام تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں جس کا سامنا اسے ایام حمل میں کرنا پڑتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح ایام حمل کے حوالے سے قرآن و سنت میں ایک ماں کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، جس کے مطابق عمل پیرا ہو کر وہ نہ صرف اپنے ایام کو صبر اور حوصلے سے گزار سکتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے بچے کی روحانی تربیت کا بھی اہتمام کر سکتی ہے۔ ایام حمل میں حضرت مریم کی والدہ کے عمل سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل جب ان کو اس بات کی بشارت ہوئی کہ وہ حمل سے ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگی وہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 35 میں اس طرح درج کی گئی ہے کہ جب عمران کی عورت نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کی قدر و منزلت جاننے کے لیے انتہائی کافی ہے کہ اس دعا کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی صورت میں ایسی اولاد سے نوازا جس کی کوکھ سے اللہ نے پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ لہٰذا ایسی تمام مائیں جو حمل کی حالت میں ہوں، اس دعا کا ورد باقاعدگی سے کرنے کی عادت اپنائیں تاکہ اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ اسی طرح حمل کی خوشخبری کو محدود لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ حدیث کی روح سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوشی کی خبر کو پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر خبر سننے والا دوست نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ امر تو ثابت ہے کہ حسد اور بد نظر کا انسان پر برا اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ معصوم روح جو ابھی دنیا میں اپنی آمد کی تیاری میں ہوتی ہے، اس کو نظر بد سے محفوظ رکھنا ایک ماں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ماں کو چاہیے کہ حمل کی خبر صرف ان لوگوں تک پہنچائے جو کہ اس کی خوشی میں خوش ہوں اور کوئی برا گمان نہ رکھتے ہوں، اور ایام حمل میں اللہ کی شکر گزار رہیں، کیونکہ یہ بات تو قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ماں بن سکیں۔ لہٰذا آپ اس سارے وقت کے دوران اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تاکہ اللہ کی یہ شکر گزاری آپ سے آپ کے بچے میں منتقل ہو۔ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حمل تکلیف در تکلیف کا نام ہے، اس وجہ سے ماں کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں تکلیف کے وقت کے لیے متعدد دعائیں موجود ہیں۔ تکلیف کی حالت میں حاملہ عورت ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا و استغفار وغیرہ کر سکتی ہے۔ قرآن شریف کے کسی چیز، جز یا سورت کی تلاوت عورت حالت حمل میں بھی کر سکتی ہے۔ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بس سورت مریم یا سورت یوسف کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو جس نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس سے طریقہ بھی پوچھ لیں۔ لڑکا حاصل کرنے کی قرآنی دعا آپ کی آسانی کے لیے ایک بار تلاوت کیے دیتے ہیں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔
नाज़रीन इकराम, ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ें। इस दुआ का तर्जमा भी हाफ़ज़े में रखें कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से कोई पाकीज़ा औलाद इनायत कर, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला और कबूल करने वाला है। पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान में ये दुआ मौजूद है। ये नेक औलाद हासिल करने के लिए बेहतरीन अमल है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा उम्र होने के बावजूद अल्लाह की कुदरत कामला पर भरोसा रखते हुए ये दुआ मांगी। हालांकि उनकी बीवी बांझ मशहूर थीं, अल्लाह ताला ने उनको याहिया अलैहिस्सलाम जैसा नबी अता फरमाया। अल्लाह और इसके रसूल ने हमल की हालत में माँ के लिए बहुत सारी आसानियाँ फराहम की हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हामिला और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए हुक्म है कि अगर वो ज़ौफ़ में मुब्तला हैं तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद के दिनों में गिनती पूरी कर सकती हैं। इसी हदीस की रूह से हामिला औरत को मुआशरती जिम्मेदारियों में भी छूट हासिल है। सही बुखारी की हदीस है कि शुरू के 40 दिन के बाद बच्चा रहमे मादर में खून के लोथड़े में तब्दील हो जाता है। फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जो कि इस बच्चे की 4 चीजें तहरीर करता है, जिनमें पहली चीज इसकी तकदीर होती है, दूसरी चीज इसकी जिंदगी, तीसरी चीज इसकी मौत और चौथी चीज इसका मजहब। लिहाजा हर हामला माँ को चाहिए कि इस हालत में अपने बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें ताकि इसके ये फैसले अच्छे तरीके से हो सकें। इन तमाम अहादीस और अहकामात से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह पाक इस माँ को जिसके कदमों तले जन्नत फाइज होने की बिशारत दे रहा है, इसकी हर पल की रहनुमाई कर रहा है ताकि वो तरबियत के अमल से गुजर कर आने वाली रूह की बेहतरीन तरबियत कर सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ को हमल के दौरान सब्र जमील की कुव्वत दे और औलाद को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।